بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالی سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آ جائیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان پر نہ لے آئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ وسوسے اور خیالات تمہیں اتنا پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات، تم ان کو زبان پر بھی لانا گوارا نہیں کرتے، تو یہی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم اس کلمہ کو کہنا چاہو لیکن نہ کہہ سکو، یعنی موت آ جائے یا بیماری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ یہ حدیث نماز باجماعت، خاص طور پر عشاء اور فجر کی اہمیت کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے کہ جو شخص صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات تہجد میں عبادت کرنے جیسا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو فجر بھی باجماعت ادا کر لے گویا اس نے ساری رات اللہ کے حضور قیام کیا۔ یہ تہجد، نوافل اور رات کی عبادت کا پورا ثواب محض چند منٹ کی مشقت ہے۔ اگر خلوص اور جماعت کے ساتھ یہ نمازیں ادا کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اجر عطا فرماتے ہیں جتنا عام انسان گھنٹوں میں بھی نہ کما سکے۔ لہٰذا عشاء اور فجر کی نمازیں خصوصاً باجماعت ادا کرنے کی پابندی کریں، کیونکہ یہی چھوٹا عمل آپ کی پوری رات کی عبادت بن سکتا ہے، بغیر جاگے، بغیر تھکے، صرف اخلاص اور وقت کی پابندی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی یعنی میرا کہا مانا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، نبی وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ دوستو، جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کے اصل رستے سے ہٹ جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری بات مانی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ دوستو، یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 بار دہرا کر امت کو خبردار کیا۔ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، انتہا پسندی اختیار کرنا، پھر چاہے وہ عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو یا شخصیت کے بارے میں ہو۔ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا۔ غلو کی کئی شکلیں ہیں۔ عبادات میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ خود کو مشقت میں ڈال لینا، انبیاء کو، بزرگان دین یا علماء کی تعظیم میں حد سے گزر جانا، اور مقدس ہستیوں کو خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک کر دینا، کسی معاملے میں اپنی رائے کو دین سے بڑھا دینا، یہ سب غلو کی شکلیں ہیں جو بندے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ جل شانہ کا وجود حق ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔